لاشیں نکلے ہیں. کوئی تو آیا ہوتا تعزیت دینے کے لیے. آقا عباس کی تعزیت قبول کر لیجئے, مولا علی اکبر کی تعزیت قبول کر لیجئے. کوئی نہ آیا. حسین خیمے میں جاتے ہیں. جانے کے بعد بہنوں کو سلام کیا, مخدرات عصمت و طہار کو سلام کیا, آہستہ سے فضہ کو بلایا, آہستہ سے کچھ کہا, اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں, میری ماں کی کنیز فضہ, دیکھو میری بہن کی نظر نہ پڑنے پائے. جاتی ہے جناب صغرا, صندوق سے لباس نکالتی ہیں, لانے لگتی ہیں. بہن پوچھ لیتی ہے, ایک ماں کی کنیز فضہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کیا جواب دیں؟ پوچھنے والی فاطمہ کی بیٹی ہے, نہ بتانے کے لیے اصرار کرنے والا فاطمہ کا دل بند ہے. سر جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جناب زینب کہتی ہے, میری ماں کی کنیز. کیوں نہیں کہتی بھیا کا کفن لیے جا رہی؟ اللہ اکبر. خدا کسی بھائی کا کفن بہن کو نہ دکھائے. یہ زینب کا کلیجہ ہے جو حسین کی زندگی میں بھائی کا کفن دیکھ رہی ہے. بس عزیزو, روایت کے فقرے ہیں کہ حسین کی کربلا میں 7 بہنیں تھیں. 7 نے آ کے بھائی کے گرد حلقہ بنایا, آواز دینے لگی, خدا حافظ و ناصر بھیا, بھیا خدا حافظ, اے میرے ماں جائے خدا حافظ. سب سے رخصت ہونے کے بعد اب حسین در خیمہ پر ہے, اور آنے کے بعد کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں, کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. اکبر یاد آ رہے ہیں, عباس یاد آ رہے ہیں. بہن نے جب دور سے منظر دیکھا, آواز دی, بھیا بھیا پریشان نہ ہو, یہ بہن حاضر ہے. ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لجام کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے رکاب کو تھاما. حسین سوار ہو گئے. زینب خیمے میں چلی گئی. اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں, گھوڑا بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے. حسین جھک کے دیکھتے ہیں, کیا دیکھا؟ جناب سکینہ ہے, گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا, جو گیا ہے وہ زندہ نہیں آیا. اے میرے بابا کے گھوڑے, میں بابا سے بڑی محبت کرتی ہوں, میرا بابا زندہ رہے سلامت رہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, مجھے بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے, میرے بابا کو نہ لے جا. جب یہ سنا تو ایک مرتبہ حسین زمین سے اترے. بی بی سکینہ کچھ دور پر تھیں, آواز دیتے ہیں. شہ کہتے تھے, بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ, پھر پیار کریں ہم تمہیں, منہ آگے دو لاؤ. وہ کہتی تھی, ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ, میں کیا کروں میدان میں گھر جا کے نہ آؤ. اور نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. کیا جواب دیں سید الشہداء؟ بس ایک مرتبہ پیار سے بیٹی کو گلے لگایا, آواز دیتے ہیں, فرمایا, نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی, سوئیں گے کہاں؟ پھر علی اصغر فرماتے تھے, بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, اور شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے پاس آج وہی سوئیں گے بی بی. بس عزیزو, حسین زمین پر لیٹے, اپنے سینے پر سکینہ کو سلایا. بس سمجھدار بیٹی تھی, چند لمحوں کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے, بابا خدا حافظ و ناصر, اے میرے بابا جاؤ خدا حافظ و ناصر. حسین میدان میں آتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. روایت کے فقرے ہیں کہ کوفے کے دارالامارہ سے فوجیں ٹکراتی ہیں, علمان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. لیکن عزیزوں, تصور شرط ہے, ادھر پیاس نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. یہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا آقا 71 جنازے اٹھا چکے ہیں. حسین کا زخم خود پورا بدن زخمی ہے. خود سید سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ جس وقت میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو جیسے طائر سفید ہو رہا تھا. کیا مطلب؟ بدن پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ حسین کو پہچانا نہیں جا رہا تھا. عزیزو صاحبان احساس ہیں, اگر اجازت دیجئے تو ایک جملہ اور کہہ دوں. عباس کی شہادت سے پہلے حسین کے جسم پر ایک زخم نہیں تھا. عباس کی شہادت کے بعد
اس عرصے میں پھر روایت یہی کہتی ہے کہ 1900 زخم حسین کے جسم پر لگ چکے تھے. یہی تو جناب فاطمہ بیان کر رہی تھی کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا. ہے حسین اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. حسین خاک پر تڑپ رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھے وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھا، حسین پر پتھر مار رہا تھا. روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون نے ایسا پتھر مارا کہ حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا. راکب دوش رسول زمین پر آیا، ذکر تمام ہو رہا ہے. تابوت کی زیارت کیجئے گا. نوجوانوں 2 لمحے رکے رہنا، ابھی تابوت برآمد نہ کرنا. جیسے ہی سید الشہداء زمین پر تشریف لائے، عزیزوں جب کوئی مصیبت میں ہو اور کوئی چاہنے والا مل جائے تو مصیبتیں بیان کرنے میں بڑا سکون ملتا ہے. حسین جیسے ہی زمین پر آئے